بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے اللہ کریم نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں نے بھی جاگل کے لے کر اس کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چل رہے تھے اور اپنی حاجت پوری کر کے جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں میں پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے بارے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں، اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر کہ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے بلند دیہات میں بن امیہ زید بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اسی کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا کہ عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اسے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں رہتی ہو؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو اور نہ آپ سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اس سے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو یہ سنا تو کہا، حفصہ برباد ہوگی، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالاخانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھایا تھا؟ اب بتاؤ یہ کیا واقعہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بالاخانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد ممبر کے پاس بیٹھے ہیں، جو ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں، اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر جانا اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا،
اور آپ کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان بھی پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا، دریافت کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جس سے آپ مسکرا دیے اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے کہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عمر اور ایک کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں سمان قدامیہ اور کسران مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لائے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہے کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نمازیں پڑھنے والی ہے، وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہوں گی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں بہت زیادہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ طلاق، رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت اور محبوبیت بھی بیان اس کا بھی ملتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ واحد لا شریک آپ کی مرکز برنوار پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی کاملہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند ہے شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم ملیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔